بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم حاصل کرو اور علم کے لیے بردباری وقار سیکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بندہ ایک دن کا روزہ اپنی خوشی اور رضائے رغبت سے رکھے، پھر اسے زمین کے برابر سونا دیا جائے تو حساب کے دن اس کے ثواب کے برابر نہیں ہوگا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجے زیادہ افضل ہے۔ حدیث نبوی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بانٹ جاؤ۔ کسی مسلمان کو روا نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد قطع کلامی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے رہنے والے اور 7 زمین یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میٹھی ہے، سبز ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم اس میں کیا کرتے ہو۔ تو دنیا اور عورتوں کے سلسلے میں تقوی پر گامزن رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے ذریعے ہوئی تھی۔